السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلبسین الخطائین شفیعا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک علیہ ومن هو محبوب ومرضی لدی صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا اور اس میں پھر انسانوں کو آباد فرمایا۔ انسانوں کے کھانے کے لیے اسی زمین سے رزق کو پیدا فرمایا۔ انسانوں کی سواری کی خاطر اسی زمین پر جانوروں کو بھی پیدا فرمایا۔ اس کائنات کو جو بنایا گیا اس میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کروڑ حکمتیں، اور ان حکمتوں کو سمجھ جانا یہ انسانی ذہن کی قوت کا کام نہیں ہے۔ انسانی ذہن سمجھ جائے اللہ کی ساری حقیقتوں کو، حکمتوں کو، یہ ممکن نہیں ہے۔ بنانے والا میرا رب ہے اور بننے والے ہم ہیں۔ اپنے ذہن میں یہ بات آج دنیا کیا بول رہی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ مجموعی طور پہ بتا دو، اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو وہ کس کا نام لیا جاتا ہے؟ وہ میرے رب کا نام ہے جو لیا جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ آپ پوری کائنات کا جائزہ لے کر کے دیکھو، کوئی منٹ، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں اذان نہیں ہو رہی ہو، نماز نہ ہو رہی ہو اور خدا کا کلام نہ پڑھا جاتا ہو۔ ایسا آپ کو کوئی ملے گا ہی نہیں۔ نظام کائنات کچھ ایسا ہے، آج ہندوستان میں 12-1 بجے سورج ہمارے بالکل اوپر ہے، لیکن دنیا کے دوسرے حصے میں ابھی یہ رات کا حصہ ہے۔ ابھی وہاں پر رات ہے، وہاں پر لوگ آرام کر رہے ہیں اور یہاں پر لوگ عبادتوں میں مصروف ہیں۔ یہی جب الٹا ہو جائے گا کہ جب یہاں کے رات کے 1 بجیں گے تو وہاں کے دن کے بھی 1 بج جائیں گے۔ جب ہمارے آرام کرنے کا وقت ہوگا تو وہ ان کے ذکر کرنے کا وقت شروع ہو جائے گا۔ بتانے کا مطلب کیا؟ میرے رب نے کائنات کو بنائی ہے اور وہی رب ہے جو اپنے نام کو پکارنے کی توفیق عطا فرمایا کرتا ہے۔ وہی رب ہے جو اپنے نام کو پکارنے کی توفیق عطا فرمایا کرتا ہے۔ کوئی لمحہ، کوئی گھنٹہ، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں کہ اللہ اکبر نہ پکارا جاتا ہو۔ اللہ اکبر کا کیا معنی؟
اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ احساس دلایا جاتا ہے کہ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، طاقتور ہو جائے، ظالم نہ بنے، کیونکہ تجھ سے بھی بڑا کائنات میں کوئی موجود ہے، وہ رب کی ذات ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو مسلمانوں، بتانے کا مطلب یہ وہی رب ہے جس کا نام دنیا میں سب سے زیادہ پکارا جاتا ہے۔ ابھی دیکھو ابھی کیا ہوا، خطبے کے لیے کھڑا ہوا تو سب سے پہلے میں نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، بڑائی بیان کی اسی کی بیان کی۔ جمعے کے لیے آپ آئے تو بتاؤ، جمعے کی اذان ہی سن کر کے تو آئے تھے؟ جمعے کی اذان میں کیا ہے؟ مؤذن نے پہلے پکارا تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ اب دیکھو ہو کیا رہا ہے، لگاتار اپنے رب ہی کا تو ذکر ہو رہا ہے۔ ہم چاہیں نہ چاہیں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، رب اپنے مبارک نام کو بلوانا چاہے تو وہ زبان پر جاری ہی فرما دیا کرتا ہے، وہ زبان پر جاری ہی فرما دیا کرتا ہے۔ دیکھو اس کے بعد ہوگا کیا؟ جماعت کھڑی ہوگی، نماز ہوگی تو سب سے پہلے یہی تو کہا جائے گا اللہ اکبر، جس کو آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، جس کو آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر کو، اسی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور باقی تکبیروں کو نماز میں جو پہلی تکبیر ہوتی ہے جس میں آپ نیت باندھ لیتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ اسی کو آخر تکبیر تحریمہ کیوں کہا جاتا ہے، بعد والی کو کیوں نہیں؟ تو فرماتے ہیں وہ اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے کہ اس تکبیر کے کہنے کے بعد دنیا کے سارے کام حرام ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کسی دوسرے انسان سے بات نہیں کر سکتے، خرید و فروخت نہیں کر سکتے، موبائل پہ بات نہیں کر سکتے، کوئی اگر حساب کتاب کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، ساڑی وغیرہ بیچنا خریدنا چاہیں فرماتے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ تکبیر تحریمہ ہے۔ کیوں یہ تکبیر تحریمہ؟ جب تم نے رب کے نام پر اس کی عبادت کو شروع کر لیا تو اب اس کی عبادت کے سامنے کوئی چیز نہیں آئے گی، اسی کا ذکر ہوگا، اس کے علاوہ کسی کا ذکر نہ ہوگا۔ اور پھر سوچ کر کے دیکھو، تکبیر تحریمہ کے بعد پہلی زبان جو استعمال کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم۔ سبحانہ آپ ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جد، مولا تیری ہی کائنات پہ تعریف کر رہے ہیں، ہم تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں، تیری پاکیزگی بول رہی ہے۔ یہی تو ایک انسان کرتا ہے، یہی تو ایک انسان کرتا ہے۔ تو بتاؤ میرے رب کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے کہ نہیں کی جا رہی ہے؟ یقیناً میرے رب کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ اچھا سنو، کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی کا کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ کس کا کلام ہے؟ کہتے ہیں اسی خالق کائنات ہی کا تو کلام ہے۔ کوئی بھی ایک نماز دکھا دو جس میں بغیر قرآن پاک پڑھے ہوئے آپ نماز مکمل کر لو، کوئی بھی ایک نماز ایسی دکھا دو کہ جس میں بغیر قرآن پاک پڑھے ہوئے آپ قرآن پاک پڑھے ہوئے نماز کو مکمل کر لو۔ فرماتے ہیں کہ آپ کو نفل بھی پڑھنا ہے تب بھی قرآن پاک پڑھنا ہے، فرض پڑھنا ہے تب بھی قرآن پاک پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں کہ واجبات کو اگر عیدین میں آپ کی نماز واجب ہے، فرماتے وہ بھی آپ پڑھتے ہو تو اس میں بھی آپ رب کی بیان کرتے ہو، رب کی بڑائی بیان کرتے ہو۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ اللہ جب نعمتیں زیادہ عطا فرماتا ہے تو ہم بھی زیادہ ہی اس کی بڑائی بیان فرماتے ہیں، ہم بھی اس کی بڑائی زیادہ ہی بیان کیا کرتے ہیں۔ حق تو یہی ہے۔ تو کائنات میں سب سے زیادہ گونجنے والی آواز میرے رب کی ہے، کائنات میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کلام میرے رب کا ہے۔ مسلمانوں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ میرا رب ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ کائنات میں اگر چلے گی تو اسی کی چلے گی، کائنات میں اگر چلے گی تو اسی کی چلے گی۔ اور ایک بات بول دے رہا ہوں جو ملک کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے لیکن دین اور مذہب کے لحاظ سے مناسب ہے۔ تمہارے مذہب میں یہ بتایا گیا ہے، تمہارے دین میں یہ بتایا گیا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں مسلمان ہی مسلمان ہوں گے۔ اور یاد رکھو یہ دین آج نہیں تو کل غالب آنے والا ہی ہے۔ جتنی چڑھائی کرنی ہے کر لو، جتنی برائی کرنی ہے کر لو، جتنا مار پیٹ کرنا ہے کر لو، جتنے قوانین بنا لو،
اللہ نے اس میں وہ خوبیاں عطا فرمائی ہیں کہ یہ دین کسی انسان کا محتاج نہیں ہے، یہ دین کسی بادشاہ کی طاقت کا محتاج نہیں ہے، یہ تلواروں کا محتاج نہیں ہے، یہ نیزوں کا محتاج نہیں ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وہ خوبیاں پیدا فرمائی ہیں کہ اس پر جتنے بھی الزام لگاتے رہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی غالب آ جائے گا۔ میں نے ایک مرتبہ حدیث قسطنطنیہ کہی تھی، ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان ایمان ابھی نہیں لائے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہرقل نے ان کو اپنی بارگاہ میں بلایا، اپنے دربار میں بلایا، بہت سارے سوالات کیے، اس وقت بہت سارے سوالات کیے۔ اس میں ہرقل نے پوچھا، یہ بتاؤ جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں ان کا نسب کیسا ہے؟ فرمایا بہت اعلیٰ ہے۔ کہا کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ کہتے کہ وہ ہمارے معبودوں کو غلط کہتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کے بارے میں حکم دیتے کہ اسی کی پرستش کرو۔ کہا اور کیا ان کی تعداد کیا بڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے؟ کہا ان کی تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے۔ کہا بتاؤ ان کے ایمان میں آنے والے، ان کے مذہب کو قبول کرنے والے زیادہ تر لوگ امیر ہیں یا غریب ہیں؟ فرمایا کہ ابھی تک تو غریب ہیں، ابھی تک تو غریب زیادہ لوگ ہیں جو ایمان کو قبول کر رہے ہیں۔ محترم آپ جانتے ہو ہر سوال کے پیچھے ہرقل کا ایک مقصد تھا اور اس نے سارے سوالات کرنے کے بعد یہ کہا تھا ابو سفیان کو کہ جو باتیں تم اپنے پیغمبر کے بارے میں بتا رہے ہو اگر وہ باتیں سچی ہیں تو میں جس زمین پر بیٹھا ہوں بہت جلد وہ زمین اس زمین پر وہ قابض ہو جائیں گے۔ اس وقت اس نے کہا تھا، یہ سن 5 ہجری کا معاملہ، یہ سن 5 ہجری کا معاملہ ہے، ابھی 10 سال بھی نہ گزرے تھے، ابھی 10 سال بھی نہ گزرے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا تھا۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہرقل کی بات سن کر کے مجھے یقین ہو گیا تھا یہ وہ دین ہے جسے کوئی دبا نہیں سکتا۔ عرب کے لوگوں نے کیا کم ستم کیا تھا، حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھ دیا کرتے تھے، لوگوں کو ستایا جاتا تھا۔ دنیا اور کائنات، دنیا اور اسلام کی سب سے پہلے شہید عورت کا نام حضرت سمیہ ہے، اللہ اکبر، نیزہ مار کر کے اس کو شہید کیا گیا تھا۔ آج جو یہ بات دکھائی جاتی ہے کہ موبلین جی کے ذریعے سے کہ تمہیں دہشت میں ڈالا جاتا ہے، تمہیں بتایا جاتا ہے کہ ایسا سلوک کیا جائے گا، الحمدللہ ہم وہ قوم ہیں کہ ہمیں جتنا ستاؤ گے ہم اتنا ہی ابھر کر کے دکھائیں گے۔ ہماری یہ فطرت میں ڈالی گئی ہے بات۔ اس وقت سمیہ، حضرت سمیہ رضی اللہ، وہ دنیا کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر جان دی تھی، جنہوں نے اسلام کی خاطر جان دی تھی۔ اللہ اکبر، نیزہ مارا گیا تھا پیٹ پہ اور تڑپ تڑپ کر آپ نے جان دی تھی۔ تو کیا مسلمانوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا؟ کیا مسلمانوں نے کلمہ چھوڑ دیا تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوپ میں گھسیٹ کر کے اور جلتی ہوئی ریت پر پہ رکھ کر کے ان کے سینے پہ دہتا ہوا پتھر رکھا جاتا تھا اور پھر منہ کے قریب آ کر کے کہا جاتا تھا، کان کے قریب آ کر کے اب تو چھوڑ دو پیغمبر کی بات ماننا، تمہارے اوپر یہ جو ستم ہو رہا ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا، تمہارے سینے پر پتھر نہیں رکھا جائے گا، تمہیں گرم ریت پر نہیں جھلسایا جائے گا۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ پیٹ کے جو چمڑا ہوا کرتا تھا وہ جل جایا کرتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا ستم ہوتا، کہتے بول تو ایک مرتبہ تو بول دو، پیغمبر جس خدا کو کہتے ہیں خدا اس کو خدا نہ کہو، پیغمبر جس کو خدا کہتے ہیں اس کو خدا نہ کہو، مان لو ہمارے معبودوں کو، مان لو ان پتھروں کو۔ اللہ اکبر، بولتے بولتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہی کہتے تھے، اللہ احد اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہاں تک کہ بے ہوشی جاری ہو جایا کرتی تھی، ظالموں کو سکون نہ ملتا، اسی حالت میں چھوڑ دیتے، اور جب ہوش آتا تو پہلا کلمہ جو زبان پر جاری ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا، اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ہماری داستانیں اس سے بھری ہوئی ہیں، ہماری داستانیں ان تمام چیزوں سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ جو آج یہ تماشے بازیاں ہوتی ہیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری گھٹی میں یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں، ہماری گھٹی میں یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں۔ بنایا ہے رب نے اس کائنات کو، وہی اپنے نام کو پکارنے کی ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے۔ بنایا ہے اس کائنات کو میرے رب نے، وہی اپنے کلام کے پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمایا کرتا ہے۔ اور یہ اچھی طرح سے سن لو، دنیا میں اگر کسی کا سب سے زیادہ کلام پڑھا جاتا ہے تو میرے رب کا کلام پڑھا جاتا ہے، میرے رب کا۔ ارے اپنے تو اپنے سوچو، اپنے تو اپنے، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف نمازیں پڑھتے ہیں تو ہم یہ مسلمان کہلاتے ہیں اور ہم ہی صرف خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، دنیا کی وہ قومیں
جو تعصب نہیں رکھتی ہیں، دنیا کی وہ قومیں جو تحقیق کو پسند کیا کرتی ہیں، دنیا کی وہ قومیں جو انصاف کو پسند کیا کرتے ہیں، ان کی لائبریریوں میں جا کر کے دیکھ لو قرآن پاک رکھا ہوا ہے، ان کی لائبریریوں میں جا کے دیکھو ہر قسم کے ترجمے کیے ہوئے قرآن پاک وہاں پہ رکھے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو پڑھتے کیوں ہے؟ ارے بھائی، میں نے کہا اللہ نے اس مذہب میں وہ خوبیاں پیدا کی ہے کہ تم نہیں بھی پھیلاؤ گا تب بھی اسلام پھیل جائے گا، تب بھی اسلام پھیل جائے گا۔ اسلام کو تو پھیلنا ہی ہے، اللہ نے اس کو دنیا میں جو بھیجا ہے وہ پھیلنے ہی کے لیے بھیجا ہے۔ اب یہ ہمارے اعمال ہیں، یہ ہمارے اعمال ہے جس کی وجہ سے اسلام پر آنچ آتی ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، دوسرے کا مال مار کے کھاتے ہیں، دوسروں کی برائیاں کیا کرتے ہیں، تو اب دنیا کیا دکھاتی کہ دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں، دیکھو مسلمان ایسے، اسلام کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں۔ تو سنو، مسلمانوں کا عمل الگ ہے اور اسلام الگ ہے۔ اگر مسلمانوں کا عمل اسلام کے موافق ہو جائے تو اب مسلمان نہیں، مومن کامل بن جائے گا، اب مومن کامل بن جائے گا۔ اور جب تک اس کا عمل اسلام کے ایمان کے موافق نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ مسلمان تو ہے لیکن گنہگار مسلمان ہے۔ وہ کیا ہے؟ مسلمان تو ہے لیکن گنہگار مسلمان ہے۔ دیکھو یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، کتنے تماشے بازیاں ہوتی ہیں، ڈھول تاشے بجتے ہیں، ڈھول تاشے بجتے ہیں، آگوں میں کودنے کا معاملہ رہتا ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں خرافات ہوا کرتی ہیں، لے کر کے لوگ سروں پہ پتہ نہیں کیا کیا دوڑتے رہتے ہیں ادھر ادھر۔ یہ بتاؤ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام ہے؟ اب لوگ دیکھ کر کے بولتے ہیں کہ ارے جو تم اسلام بولتے ہو یہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو مطلب اس طرح کے خرافات میں۔ مسلمانوں، ہمارے عمل نے اسلام کو بدنام کر دیا۔ اسلام ہمیں ہمیشہ عزت دیتا ہے لیکن ہمارے خرافات اسلام کو بدنام کیا کرتے ہیں، ہمارے خرافات اسلام کو بدنام کیا کرتے ہیں۔ دیکھو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قافلہ لٹ گیا، نیزے پر سر چڑھ گیا اور ابن زیاد گورنر کا نام ہے، ابن زیاد، یزید نے جس کو کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا اس کا نام ابن زیاد ہے، اور ابن زیاد نے لشکر کا سپہ سالار جس کو بنایا تھا وہ سعد ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سعد ہے۔ تو اب یہ چیزیں یاد رکھو، ابن زیاد کے محل میں جب یہ لٹا ہوا قافلہ آیا، یہ لٹا ہوا قافلہ آیا، آنے کے وقت وہاں پہ ڈھول تاشے بجانے لگے۔ بھائی ان کے اعتبار سے فتح تھی نا، فتح تھی تو بڑے بڑے نقارے بجائے جانے لگے، ڈھول کی آواز آنے لگی، اور پھر ابن زیاد نے یہ لٹے ہوئے قافلے سے کہا تھا کہ دیکھو یہ ہماری حکومت کے نقارے ہیں جو پورے کائنات میں بج رہے ہیں، یہ ہماری حکومت کی آواز ہے جو تمہیں سنائی دے رہی ہے، ہماری حکومت غالب آئی۔ اللہ اکبر، چند لمحے گزرے تھے، اللہ اکبر، چند لمحے گزرے تھے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد جب اذان کا وقت آیا، مؤذن نے اذان دی، ابن زیاد نے نقاروں کی آواز سن کر کہا تھا یہ ہماری حکومت کی آواز ہے، یہ ہماری حکومت کی آواز ہے جو تمہیں سنائی دے رہی ہے اور یہی غالب آ رہی ہے۔ چند لمحوں کے بعد اللہ اکبر، مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر پکارا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مؤذن نے پکارا، حضرت زینب غیرت و حمیت کی بنیاد پر کھڑی ہو گئی، ارشاد فرمایا ابن زیاد دیکھ لے یہ تیرے نقاروں کی آواز تھی جو بند ہو چکی ہے اور یہ میرے نانا جان کی آواز ہے جو اب بھی جاری ہے، اور سن تیرے نقار کی آواز اب بند ہو جائے گی لیکن میرے نانا اور میرے نانا کے دین کی جو آواز ہے وہ صبح قیامت تک پکارنے والا پکارتا رہے گا۔ غیرت اسلام یہ ہے، اس آواز پر پابندی لگانے والے خود مٹ گئے اور مٹتے چلے جائیں گے، یہ آواز نہ کبھی رکی ہے نہ صبح قیامت تک رکے گی۔ میرے رب کا کلام، میرے رب کا نام ہمیشہ پکارا جاتا رہے گا۔ بلندی انسان کی اگر پوشیدہ ہے تو اسی نام میں ہے، اسی کے کلام کو پڑھنے میں ہے، اس کے علاوہ کسی میں نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی میں نہیں ہے۔ قاتلین حسین کیا زمانہ، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں نے قتل کیا، آخرت میں جو عذاب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، آخرت میں
جو عذاب ہے ان کے لیے انہوں نے غلط کیا تھا نا. اسلام کی ایک فطرت یہ ہے کہ اسلام میں کوئی غلط چیز ہمیشہ باقی نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے. یزید جیسے لوگ آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حامان ہے، فرعون ہے، قارون ہے، کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ گزرے. اور خود اسلام کے زمانے میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی بھی کوشش کی، لیکن اسلام مٹا نہیں، وہ خود مٹ گئے. کیوں؟ اللہ نے اس مذہب کو قیامت تک کے لیے پیدا فرمایا ہے. اللہ نے اس مذہب کو قیامت تک کے لیے پیدا فرمایا. اب سنو، قاتلین جو تھے آخرت میں جو عذاب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. آخرت میں جو ان کو عذاب ہوگا وہ اپنی جگہ پر ہے. کیا دنیا میں وہ سکون سے رہ پائے؟ کیا قتل کرنے کے بعد دنیا میں وہ سکون سے رہ پائے؟ نہیں رہ پائے. یزید مر گیا. یزید کے بعد عبد الملک ہشام کہتے کہ وہ تخت پہ بیٹھا، اس کے زمانے میں اسی کوفہ پر خروج کیا، غالب آیا مختار اویس سقفی کہتے کہ یہ غالب آیا اور کوفہ کے تخت پہ بیٹھا. اچھا، جب کوفہ کے تخت پر بیٹھا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس نے قسم کھائی کہ قاتلین حسین کو چن چن کر کے ماروں گا. یہی ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر بنا تھا، 6 سال پہلے اس نے کہا تھا کہ میں حضرت حسین کو ماروں گا، اور 6 سال کے بعد اسی تخت پہ بیٹھنے والا یہ بول رہا ہے کہ قاتلین حسین کو میں چن کر کے ماروں گا. اب ایسا نہیں ہے کہ مختار ثقفی جو تھا وہ بہت بڑا گورنر تھا اور پھر اس کے پاس فوجیں بھی بہت زیادہ تھی. نہیں، اس کے پاس ہمت تھی، حوصلے تھے، لوگ اس کے ساتھ تھے، ساتھ دینے والے. اللہ رب العزت نے افراد کو پیدا فرمایا. نتیجہ کیا ہوا؟ یہی ابن زیاد ہے. کہا لڑائی کرو تو لڑو. عمر مختار نے کہا کہ میں چن کر کے ماروں گا، تو یہی ابن زیاد نے کہا کہ اگر لڑائی کرو گے تو لڑ لو، ہمارے پاس 30,000 کا لشکر جرار موجود ہے. وہی فرات ہے جہاں سے پانی نہیں پینے دیا تھا. اسی فرات کے کنارے ابن زیاد اپنے 30,000 لشکر کے ساتھ اترا تھا. مختار کو کہا لڑائی لڑنا ہے تو لڑو، ہم لڑنے کے لیے تیار ہے. الحمدللہ مختار نے اپنی فوج کو بھیجا. وہی فرات ہے جہاں سے ایک قطرہ پانی نہیں پینے دیا، اور ایک دن میں وہاں پر فیصلہ ہو گیا. صبح سے لے کے شام تک جنگ ہوتی رہی، اور پھر ابن زیاد کے لشکر کو شکست ہوئی. مختار نے حکم دیا کہ ابن زیاد کے لشکریوں کو چن کر کے مارا جائے. مارا جاتا رہا. شام تک آدھے سے زیادہ لشکر کاٹ کر کے رکھ دیا گیا. ابن زیاد نے جب دیکھا کہ میری فوج کو شکست ہو گئی ہے، بھاگ رہا تھا. کچھ لوگوں نے دیکھ لیا، کہا ابن زیاد بھاگ رہا ہے. پکڑ کر کے لایا گیا، گردن کاٹی گئی اور مختار کے پاس لے جایا گیا. اللہ اکبر. وہی کوفے کا گورنر ہے، وہی گورنر ہاؤس ہے، وہی تخت ہے جس پر مختار بیٹھا ہوا. اللہ اکبر. ابن زیاد کا جب سر لایا گیا، اس کے سامنے رکھا گیا، تو مختار نے کہا آج سے 6 سال پہلے کا زمانہ یاد کرو. یہی وقت تھا، یہی دن تھا، یہی مہینہ بھی تھا. اسی وقت میں امام علی مقام کا سر لایا گیا تھا. تخت کے آگے ایسے ہی رکھا گیا تھا. آج اس لعین کا سر میں پیش کرتا ہوں جو امام علی مقام کی شہادت کا سبب بنا، جو ذریعہ بنا. آج اسی کو میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عبرت کی خاطر ایک سانپ کو پیدا فرمایا. پتہ نہیں کہاں سے آیا، محل میں کہاں سے آیا، میرا رب جانتا ہے. میرا رب ہی پیدا فرمانے والا. اللہ اکبر. آپ جانتے ہو ابن زیاد نے لکڑی سے جب حضرت امام علی مقام کے چہرے کو چھونا چاہا تھا تو لبہائے مبارک ہل رہے تھے اور کان لگا کر کے سنا گیا. تو امام علی مقام بغیر دھڑ کر بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. لیکن جانتے ہو اسی مقام پر جب ابن زیاد کا سر رکھا گیا، اللہ نے ایک سانپ کو پیدا فرمایا. وہ سانپ نازل ہوا، کبھی ناک سے اندر گھس جاتا تھا، منہ سے باہر آ جاتا تھا، اور کبھی منہ سے اندر گھستا تھا، کان سے باہر آ جاتا تھا. یعنی دنیا ہی میں دکھا دیا گیا کہ
کہ اچھے لوگوں کو مارو گے دنیا میں اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اب ایسا بھی نہیں کہ وہ سانپ نکل کے کہیں چلا گیا، کہتے ہیں وہ کہاں گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے رب نے دنیا ہی میں عبرت کی خاطر ان چیزوں کو پیدا فرمایا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، کوئی برائی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا، اور برائی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، برائی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہی ساتھ جو لشکر لے کر کے گیا تھا نا مارنے کے لیے امام علی مقام کو، 20,000 کا لشکر لے کے گیا تھا نا، کہتے ہیں مختار ثقفی جب تخت پہ بیٹھا تو اس نے اعلان کیا کل ایک ایسے آدمی کو مرواؤں گا کہ زمانہ خوش ہو جائے گا، زمانہ خوش ہو جائے گا۔ مختار ثقفی کا ایک آدمی تھا، وہ سمجھ گیا کہ کل سعد کی باری ہے۔ کس کی باری ہے؟ سعد کی باری ہے۔ کہتے ہیں ابن سعد کی باری ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے خبر بھیجوا دی ابن سعد کو، جو لشکر کا سپہ سالار تھا امام علی مقام کے، اس کو خبر بھیجوا دی کہ مختار تمہارے بارے میں اچھے نظریے نہیں رکھتا، اور تم کہیں چھپ سکتے ہو تو چھپ جاؤ، لیکن یاد رکھو میرے رب کے آگے کسی کی چلتی نہیں ہے، میرے رب کے آگے چلتی نہیں ہے۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا امام علی مقام اگر بچنا چاہتے تو بہت سارے راستے تھے، آپ بچنے کے لیے کبھی بھی آپ نے کوشش نہیں کی، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں مانگی کہ مولا میرے رب مجھے بچا لے، نہیں، مشیت الہی یہی تھی، قربان ہو گئے۔ اسی کو مومن کہا جاتا ہے جو اپنی رائے کو شریعت میں نہ داخل کرے، اللہ کی مرضی پر اپنے آپ کو قربان کرتے وہی مومن کامل کہلاتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو اپنی رائے کو زبردستی نہیں حضرت ایسے نہیں ویسے نہیں ایسے کرنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ وہ شریعت کے مطابق عمل نہیں کر رہا، شریعت کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش کر رہا ہے، شریعت کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چنانچہ اب کہتے ہیں کہ ابن سعد کو جب خبر پہنچ گئی تو اس نے کہا مختار سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اور میرے تعلقات بہت اچھے ہیں، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے دن صبح مختار نے اپنے بیٹے کو اس کے گھر پہ بھیجا۔ مختار نے گورنر بن گیا تھا نا، مختار عبید ثقفی، کہتے کہ وہ گورنر بن چکا تھا۔ دوسرے دن ابن سعد کے گھر پہ اپنے بیٹے کو بھیجا تو ابن سعد نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو مختار کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ جا کر کے کہنا مختار کو کہ میرا باپ گوشہ نشیں ہو گیا، اب گھر سے باہر نہیں نکلتا، اب وہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے، اب وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابن سعد کے بیٹے نے جا کے کہا تو مختار نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بیٹے کو وہیں بیٹھا لیا، کوتوال کو بلایا اور کہا جاؤ اور ابن سعد کا سر اتار کر کے لاؤ، ابن سعد کا سر اتار کر کے لاؤ۔ یہ گیا کوتوال اور اس کے بعد ابن سعد کو وہی ذبح کیا۔ تو یہ بتاؤ جنہوں نے امام علی مقام پر چڑھائی کی تھی کیا وہ لوگ بچ گئے؟ دنیا ہی میں ذبح ہو رہے ہیں۔ ارے جناب اگر ایک ایک کی بات بتاؤ، ذبح کیا گیا، آگ میں جلایا گیا، نیزوں سے مارا گیا، تیروں سے چھلنی کیا گیا، ہاتھ پاؤں کاٹ کر کے کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا، یہ ان کا انجام ہوا تھا، یہ قاتلین حسین کا انجام ہوا تھا۔ میرے رب نے دنیا ہی میں دکھا دیا کہ اچھوں پر اگر انگلیاں اٹھاؤ گے تمہاری جانیں محفوظ رہ رہی گی اور تم ان سے بدتر موت کے شکار بنائے جاؤ گے، ان سے بدتر موت کے شکار بنائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ مختار نے کوتوال کو بھیجا کہ ابن سعد کا سر کاٹ کر کے لایا جائے، ابن سعد کا سر کاٹ کر کے اور اپنے آستین میں چھپا کر کے لایا اور مختار کے سامنے رکھ دیا، مختار کے سامنے رکھ دیا۔ مختار نے اس کے بیٹے سے کہا کہ یہ کس کا سر ہے پہچانتے ہو؟ اس کے بیٹے نے کہا ہائے تجھ پر لعنت ہو، تو نے میرے باپ کو مار دیا۔ مختار نے کہا یہی لعنت تو نے اپنے باپ پر اس سے کیوں نہ کی جس دن تیرا باپ نواسے رسول کے خون کے پیاسا بن چکا تھا، ان پر تلواریں چلا رہا تھا،
لشکر لے کر کے گیا تھا، نیزے بسا رہا تھا، تیر چلوا رہا تھا، اس تیر کیوں نہ استعمال کی؟ بیٹے کو بھی قتل کر دیا مختار نے، اور کہا باپ کا خون امام علی مقام کے اور بیٹے کا جو خون ہے امام علی اصغر کے بالمقام، یہ پورے طور پہ ہو تو نہیں سکتا لیکن دنیاوی طور پہ میں نے یہ کر کے دکھایا، دنیاوی طور پہ میں نے یہ کر کے دکھایا۔ بیٹے کو بھی مارا، باپ کو بھی مارا۔ اب سنو خولی کا معاملہ، جس نے امام علی مقام کی گردن کو کاٹ کر کے ہلاک کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک مومن کا ہاتھ نواسہ رسول کے جسم پر سر پھونک سکتا ہے۔ ارے ظالموں، تم کو اتنا احساس نہیں؟ ایک چھری ہی تو تھی جو حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں تھی، وہ عقل و شعور رکھنے والی شے نہیں ہے، لوہا ہے جس کو نہ عقل ہے نہ شعور ہے، لیکن معلوم ہے کہ میرے نیچے سونے والی جو ذات ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، جو نیک ہے، نیک باپ کی اولاد ہے اور نیک نسل کی ضمانت ہے۔ اس چھری نے نہ کاٹا، لیکن ان ظالموں کو دیکھو تو صحیح، ان ظالموں کو اللہ نے عقل بھی عطا فرمائی، شعور بھی عطا فرمایا، لیکن دنیا کی لالچ نے ان کو اتنا اندھا کر دیا کہ نواسہ رسول کی گردن کاٹنے سے پیچھے نہ رہے، نواسہ رسول کی گردن کاٹنے سے بھی نیچے پیچھے نہ رہے۔ مسلمانوں، آج ہماری قوم کو کوئی چیز اگر سب سے زیادہ برباد کر رہی ہے تو دنیا داری ہے، پیسوں کی لالچ ہے، دنیا کی ہوس ہے، اس کی وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں۔ بیٹا باپ کی قدر نہیں کر رہا، بیٹا باپ کو ہی مار ڈالتا ہے، بھائی میں دشمنی ہو جایا کرتی ہے۔ عمومی طور پر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جب خاندان غریب رہتا ہے اور بہت زیادہ افراد رہتے ہیں، ایک ساتھ رہا کرتے ہیں، لیکن پیسے کی جیسے جیسے کثرت ہوتی جاتی ہے، سب میں تفریق ہوتی جاتی ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ گھر میرا، یہ کاروبار میرا، یہ زندگی میری، یہ دکان میری، یہ پیسہ میرا، یہ سب کچھ میرا شروع ہو جایا کرتا ہے۔ مسلمانوں، یاد رکھو، اس قوم کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز نے تباہ و برباد کیا تو وہ دنیا داری ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ دنیا میں مسافر کی طرح جیو، مالدار اور بادشاہ کی طرح مت جیو، ورنہ دکھا دے کوئی دنیا میں عمر جیسا بادشاہ کہ اتنے بڑی سلطنت کا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اللہ اکبر، جو جبہ پہنا کرتے تھے اس میں 15 پیوند لگا کرتے تھے، جس جبے کو پہنا کرتے تھے 15 پیوند لگے ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کئی وقت کا کھانا نہیں کھاتے تھے، رات کو سویا نہیں کرتے تھے، پہرے داری کیا کرتے تھے۔ اگر تم بادشاہی دیکھنا چاہتے ہو تو دنیا داروں کو کیا دیکھتے ہو؟ اپنے اسلاف کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھو، دکھا دے اس زمانے میں کوئی عمر کی طرح کہ اگر ان کی طرح اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہو۔ اللہ اکبر، آپ کو احساس ہونا چاہیے، عمر اگر 10 سال اور زندہ رہ جاتے تو دنیا میں دوسرا مذہب باقی نہ رہتا۔ عمر اگر 10 سال اور زندہ رہ جاتے تو دنیا میں دوسرا مذہب کوئی باقی نہ رہتا، پورا اسلام ہی اسلام ہو جاتا، لیکن اللہ کی مشیت یہ تھی۔ بہرحال بتانے کا یہ مقصد، یہ خولی نے امام علی مقام کی گردن کو کاٹا، امام علی مقام کی گردن کو کاٹا۔ اب جب مختار نے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ خولی کو پکڑ کے لاؤ، جاؤ خولی کو پکڑ کے لاؤ، گھر میں چھپ گیا، اپنی بیوی کو کہا کہ سپاہی آئے ہیں، میں گھر کے تہخانے کے نیچے جا کے چھپ جا رہا ہوں، اپنے اوپر ٹوکرے رکھ لے رہا ہوں، اور تم ان کو کہہ دینا کہ خولی گھر میں نہیں ہے، تم ان کو کہہ دینا خولی گھر میں نہیں ہے۔ دیکھو، دنیا میں عورت اگر سب سے زیادہ کسی کو چاہتی ہے تو وہ شوہر ہے۔ دنیا میں عورت اگر سب سے زیادہ کسی کو چاہتی ہے تو وہ شوہر ہے۔ میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، دنیا میں عورت ہر شے برداشت کر لے گی، لیکن شوہر تقسیم ہو جائے یہ برداشت نہیں کرتی ہے، شوہر تقسیم ہو جائے یہ برداشت نہیں کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک شوہر کئی شادیاں کر لے وہ برداشت نہیں کرے گی، اس کا مال لے لو، زیور لے لو، گھر سے قرضہ منگوا لو، جو کرنا ہے کر لو، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شوہر کو وہ تقسیم نہیں کر سکتی، وہ شوہر کو دے نہیں سکتی کسی کو، اس قدر چاہا کرتی ہے۔ خولی کی بیوی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شوہر نے جیسا کہا ویسے ہی سپاہیوں کو بولتی، لیکن جانتے ہوا کیا تھا؟ خولی جس دن امام علی مقام کا سر لے کر کے گھر آیا تھا، اس کی عورت کے آنسو نکلنے لگے تھے،
اس نے کہا تم نے نواسے رسول کو شہید کر دیا. کہا ابن زیاد بہت بڑا انعام دے گا. بے تحاشا رونے لگی. کہتے ہیں کہ گھر کے کونے میں چلی گئی. شوہر کے سامنے تو اس نے آنسو نہیں بہائے. رات بھر روتی رہی. یہ غم اس کے دل سے نکل نہ سکا. یہ غم اس کے دل سے نکل نہ سکا. اسی دن سے اپنے شوہر کے خلاف نفرت آ گئی تھی اس کے دل میں. اسی دن سے اس کے دل میں شوہر کے خلاف نفرت آ گئی تھی. تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی پڑے گی. جو حقیقت ہوا کرتی ہے اس پر نفرت بہت زیادہ نہیں رہا کرتی. اس پر بہت زیادہ نفرت نہیں ہوا کرتی. اور حقیقت یہ تھی کہ اس کا شوہر غلط تھا. اس کا شوہر غلط تھا. امام عالی مقام صحیح تھے. صحیح پر غلبہ, صحیح کا غلبہ دوسرے پر تو ہونا ضروری ہے. شوہر کی محبت پر امام عالی مقام کی محبت غالب آئی. اور اس لیے نہیں کہ امام عالی مقام کی محبت تھی, بلکہ اس لیے کیونکہ امام عالی مقام نے حق کا ساتھ دیا تھا. حق کا ساتھ دیا تھا. اللہ اکبر. وہ عورت باہر آئی. عورت وہ باہر آئی. اس نے اشارے سے کہا خولی یہیں پر موجود ہے. خولی یہیں پر موجود ہے. لشکری گئے, خولی کو نکال کر کے لائے اور پھر لے جانے لگے مختار کے پاس. فرماتے ہیں مختار اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہر کے دورے پر نکلا تھا. اس وقت کے جو گورنر ہوتے تھے دبک کر کے آج کے بزدلوں کی طرح گورنر ہاؤس میں نہیں بیٹھتے تھے. 4 کاریں آگے, 4 پیچھے, اور ٹریفک کا یہ عالم کی ایک ایک آدمی گھنٹوں پریشان رہے. الحمدللہ اس زمانے کے جو گورنر ہوتے تھے وہ دوسرے کی پریشانیوں کو خود مول لیا کرتے تھے. عوام کو پریشانی میں نہیں ڈالا کرتے تھے. عوام کے درمیان رہا کرتے تھے. عوام کی مشکلوں کا سامنا کیا کرتے تھے. عوام کی مشکلات کو اپنی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے اور اس کا جو حل ہوتا تھا وہ نکالا کرتے تھے. حضرت عمر کی عدالت کیوں اتنی مشہور ہے؟ ارے حضرت عمر کی عدالت کسی بہت بڑی عمارت کا نام نہیں تھا. عمر کی عدالت کسی بہت بڑے, کہتے ہیں کسی بہت بڑی عمارت کا نام نہیں تھا. عمر جس گلی میں بیٹھ جاتے تھے وہی سب سے بڑی عدالت ہوا کرتی تھی. جس گلی میں, جس چوراہے پر بیٹھ جاتے وہی عدالت ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر. چنانچہ مختار اپنے سپاہیوں کے ساتھ کوفہ کے دورے پر نکلا تھا اور ہر جگہ جا جا کر کے دیکھ رہا تھا. اسی درمیان خولی کو لوگوں نے پکڑ کر کے اس کے سامنے پیش کیا. اس کے سامنے پیش کیا. مختار کو اتنا جلال آیا, اتنا جلال آیا, کہا اس کو, اس ظالم کو, امام کا سر اتارنے والا چوراہے پر کھڑا کیا جائے اور وہاں پر اس کو مارا جائے, گردن کاٹی جائے. اس کی گردن کاٹی گئی اور جب سکون نہ ملا مختار کو کہا اس کی لاش کو جلوا دیا جائے. چوراہے پہ کھڑا کر کے لاش کو جلوا دیا جائے. جنازہ تو بہت دور کی بات, دنیا میں ان کا وہ عبرتناک انجام ہوا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی کہتے ہوئے زبان لرز برانداز ہو جاتی ہے کہ کیسے کہے. اس کو کاٹا گیا باقاعدہ طور پر اور دنیا ہی میں جہنم کی آگ میں جانے سے پہلے دنیا کی آگ میں اسے جلایا گیا. اور کہتے مختار اس وقت تک کھڑا رہا, مختار اس وقت تک کھڑا رہا جب تک کہ اس کی مکمل لاش چل نہ گئی. ایسے ہی ایک آدمی اور بھی تھا, کہتے ہیں کہ وہ بھی شامل تھا. مختار نے پکڑوایا, کہا اس نے کہ میں مارنے والوں میں نہ تھا, میرے تیر سے کوئی شہید نہ ہوا. ہاں میں نے تیر چلائے تھے, نیزہ چلایا تھا. اللہ اکبر. مختار نے حکم دیا کہ اسی ہاتھ سے چلائے تھے, تو نے امام علی مقام پر تیر اسی ہاتھ سے چلائے تھے نا. ہاتھ کٹوا دیے اور اسی پیر سے چل کر کے گیا تھا مقابلہ کرنے کے لیے. پیر کٹوا دیے, کتوں کے سامنے ڈلوا دیا. کتے نوچ نوچ کر کے اسے کھاتے رہے, نوچ نوچ کر کے اسے کھاتے رہے. آپ سمجھ سکتے ہیں آخرت کا جو عذاب ہے وہ اپنی جگہ ہے. اللہ نے دنیا ہی میں ایسا رسوا کر دیا کہ وہ نشان عبرت بن گئے, نشان عبرت بن گئے. جانتے ہو ابن واقدی بہت بڑے امام کا نام ہے. ابن واقدی بہت بڑے امام کا نام ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جتنے بھی قاتلین حسین تھے وہ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے. جو بڑے بڑے تھے وہ تو مارے گئے, کاٹے گئے, جلائے گئے, کتوں کے سامنے ڈلوا دیے گئے, نیزے سے چھیدے گئے. جو بڑے بڑے قادری تھے اور جو ایسے ہی لشکری تھے, فوجی تھے, وہ بھی کچھ بچ نہ سکے, کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا ہو گئے. کہتے ابن واقدی کا یہ واقعہ کوئی آدمی ایک مجلس میں ایسی بیان کر رہا تھا. وہاں پر ایک بوڑھا بھی تھا, وہاں پر ایک بوڑھا بھی تھا. کہتے یہ سب تو بیکار کی باتیں ہیں, میں بھی تو یزید کے لشکر میں شامل تھا,
उस बुढ़े ने कहा, देखो मुझे क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, ये सब बेकार की बातें हैं और तुम लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हो। चंद लम्हे गुजरे, रात का वक्त था, चिराग बनाने के लिए, चिराग की बत्ती को सही करने के लिए आगे बढ़ा। मेरा रब जानता है क्या हुआ, उसी से आग लगी, बुझाता रहा, ना बुझ सकी आग, यहाँ तक के कहते हैं पानी में कूद गया, कूदने के बावजूद भी आग जलती रही, जब तक मर न गया उस वक्त तक आग बुझी नहीं। जिस वक्त जब तक मर न गया उस वक्त तक आग बुझी नहीं। एक अंधे को देखा गया जो यजीदी लश्कर में था, यजीदी लश्कर में कहा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? कहते हैं कि मैं यजीद के लश्कर में था, मैंने कोई तीर नहीं चलाया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो कहा हुआ क्या? कहा मैंने ख्वाब में देखा, मैंने ख्वाब में देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े जाहो जलाल के आलम में खड़े हैं और कहते हैं उन आपकी आस्तीन चढ़ी हुई है और बहुत सारे कातिलीन हुसैन को आपके सामने पेश किया गया, कत्ल किया गया। अब मेरी जब बारी आई, मैंने हाथ जोड़ करके कहा, अल्लाह के पैगंबर मैंने कुछ भी ना किया था, मैं तो सिर्फ गया था, मैंने कोई तीर नहीं चलाया, नेज़ा नहीं चलाया। अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अरे तू उनकी तादाद को बढ़ाने में तो काम आया। इसीलिए हम कहते हैं कि जो दूसरों के मेले होते हैं ना, जो खास तौर से पुजारियों के मेले होते हैं, तुम अगरचे उसमें जाते हो, ये बोलते हो कि हम नाचते नहीं, गाते नहीं, उनके फंक्शन में शरीक नहीं है, तो भाई उनके जलसों में जाना भी तो उनकी तादाद बढ़ाना है, उनकी तादाद बढ़ाना है। तुम्हारा जाना ना जाना दिल का हाल मेरा रब जाने, लेकिन बताओ देखने वाला तो यही देखेगा कि तुम उनमें शामिल हो, तभी तो गए, तभी तो गए। अल्लाह पर वो आदमी जो अंधा था कहता है, मैंने अर्ज किया अल्लाह के पैगंबर मैंने कुछ भी ना किया, मैं वहां पे सिर्फ शामिल था, सरकार ने फरमाया कुछ ना किया, लेकिन तादाद तो बढ़ाई। सरकार के हाथ में एक सलाई थी, आपने आंखों में फेरा, उस वक्त से मैं अंधेपन की जिंदगी गुजार रहा हूँ, उस वक्त से मैं अंधेपन की जिंदगी गुजार रहा हूँ। मुसलमानों, बताने का मतलब ये है कि ये दीन सच्चा दीन है, सुबह क़यामत तक रहने वाला है। पैगाम करबला का सबसे बड़ा ये कि जिसने हक का साथ दिया वो सुरखरू रहे, और जिन्होंने हक से रूगर्दारी की दुनिया में भी जलील हुए और आखिरत में भी जलील होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह पे दुआ है, मौला तबारक व तआला हमें बड़ी सख्ती के साथ इस दीन के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए, और जो सही अमाल है उन तमाम अमाल पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।